دھرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے 2 دن میں جانی و مالی نقصان کی ذمہ دار ایک عورت ہے۔ کس طرح کے لوگ احتجاج کرنے آئے ہیں سب نے دیکھ لیا۔ ان کی کوشش ایک ہی تھی کہ کسی طرح لاشیں گریں۔ احتجاج میں شامل لوگوں کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، غلیل اور لاٹھیاں ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے فساد کی جڑ خفیہ ہاتھ ہے، وہ خفیہ ہاتھ سب پر بھاری ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے۔ ہم نے ان سے ہر طریقے سے بات چیت کی، یہ مذاکرات کرتے ہیں مکر جاتے ہیں۔ ان کی پارٹی قیادت سے پوچھ لیں، سنجانی کی جگہ فائنل ہوئی تھی، وہیں جانے کے لیے راستے کھلوائے تھے۔ پاکستان خون ریزی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پرتشدد کارروائیاں ناقابل قبول اور انتہائی قابل مذمت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ کہا پرتشدد کارروائیوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پوری قوم رینجرز اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ نائک محمد رمضان، سپاہی گلفام خان، سپاہی شاہنواز شہید کے جسد خاکی کو وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کاندھا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور دیگر حکام بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی تھی، جس میں 3 اہلکار شہید۔ رینجرز اور پولیس کے 3 جوان شدید زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کو مظاہرین سے نمٹنے کا اختیار مل گیا۔ ڈی چوک تک پہنچنے والے پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار۔ ذرائع کے مطابق ڈی چوک کے اطراف سیکٹرز میں قائم تمام مارکیٹس بند کرا دی گئیں۔ پاک فوج نے ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انتشار پھیلانے والوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات۔ ذرائع کا کہنا ہے کی قیادت کرنے والوں سمیت اہم رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں کل بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا نہیں کیا جا سکتا تو انہیں بہتر سہولتیں دی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 36 گھنٹے سے سیل کے اندر رکھا گیا ہے، باہر نہیں نکالا گیا۔ ہماری ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمارے ذریعے علی امین گنڈاپور سے بات کی اور تجاویز دی۔ بیرسٹر سیف کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ کہا حکومت کی جانب سے سنجانی پر دھرنے کی تجویز آئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی بھی سنجانی میں احتجاج کے لیے تیار تھے۔ آج صورتحال تبدیل ہوئی، حکومت سنجانی سے پیچھے ہٹ گئی۔ شیل یا کنچے چلا کر کسی کو رہا نہیں کرا سکتے، ریاست کا صبر نہ آزمائیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے۔ ریاست کی کوئی کمزوری نہیں، دہشت گردوں اور افغان شہریوں کو ڈھال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی آئی ہے لاشیں اور خون لینے، اسی لیے علی امین کو کہتی ہے لیڈ کریں۔ آپ آئیں، ڈی چوک آئیں، ہم کنٹینر کے آگے کھڑے ہیں، پیچھے نہیں۔ پی ٹی آئی مظاہرین کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ گئی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا راستہ روکنے کی کوشش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور مظاہرین کی قیادت کر رہے ہیں۔ قافلہ ڈی چوک کے قریب۔ علی امین گنڈاپور سے قافلہ آگے نہ بڑھانے پر کارکنان کی تکرار۔ قافلہ جلد ڈی چوک لے جانے پر اصرار۔ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی کے احکامات تک ہم نے ڈی چوک سے آگے نہیں جانا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن رہنے کا درس دیا۔ پرامن احتجاج میں غلط لوگ شامل کرائے جائیں گے جو ماحول خراب کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرامن طریقے سے دھرنا کرنے دو، کسی کا باپ بھی ہم پر ظلم کا نظام مسلط نہیں کر سکتا۔ ہکلا انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج۔ بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد ہکلا انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے، پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا، کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، ہکلا پل کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 28 सितंबर के एहतजाज से मुताल्लिक मुकदमे की अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हुआ था। बेलारूस के सदर को भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने कहा, हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश रही है, ताज़ा वाक़यात का भी जायजा ले रहे हैं। बोले वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके अवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान की मौक़िफ़ से खुश नहीं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद में तेज़ी से पेशरफ्त करनी है। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी। दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस के सदर का पाकिस्तान के अवाम के लिए अहम संगे मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा और दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत करना है। जज की बहादुरी का अंदाजा दबाव और मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। लिखा, जुल्फ़िकार भुट्टो का मुकदमा सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। अमूमन साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, सहरा में फूल नहीं खिल सकते, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, अमराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दोराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। भुट्टो रेफरेंस का तफसीली फैसला 5 जुलाई को जारी हुआ था। पाकिस्तान में मौजूद श्रीलंका ने टीम का वापसी का फैसला। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ए टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। ज़राए ने बताया, पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड ने मुशावरत के बाद दौरा ख़त्म करने का फैसला किया। श्रीलंका ए टीम को कल और 29 नवंबर को इस्लामाबाद में वनडे मैच खेलना था। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला जुम्मे को होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तमाम बोर्ड अरकान को भेज दिया गया। ज़राए का कहना है, शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑप्शंस में हाइब्रिड मॉडल, मुंतकली और अल्तवा शामिल है। भारत इवेंट के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का ऐलान किया है। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से दबाव का सामना है। जिम्बाब्वे में शाहीनों का पलट कर वार। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार बैटिंग, 113 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। साइम ने पाकिस्तान की तरफ से तीसरी तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अब्दुल्ला शफीक 32 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी स्पिनर्स का भी खूब जादू चला। 9 विकेटें लेकर मेजबान टीम को 145 रन तक महदूद रखा। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने 4 शिकार किए। सलमान अली आगा ने 3 विकेटें हासिल की। साइम और फैसल अकरम ने 1-1 शिकार किया। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। फैसला कुनमार का जुमेरात को होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स में 3505 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 95,000 की सतह से भी नीचे आ गया। मार्केट 94,574 पॉइंट्स पर बंद हुई। कारोबार के दौरान 3899 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। जमात इस्लामी ने पनामा स्कैंडल के मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पनामा स्कैंडल के बाद मखसूस केस में JIT बनाई गई, बाकी मुकदमात कहाँ गए मालूम नहीं। नई तरामीम के मुताबिक नैब ही मामले को देख सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट जाइएगा। मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए क्वेटा में असेंबली चौक पर धरना। 12 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका।
لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا۔ جو ریاست کو چیلنج کرے گا ان کے لیے کوئی رحم نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں گرینڈ آمن جرگے سے خطاب، کہا قلعہ عبداللہ کا سب سے بڑا مسئلہ قبائلی دشمنیاں ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کہا تمام اضلاع جائیں گے، مسائل سنیں گے، پشتون اور بلوچ عوام جرگوں سے ہی مسائل حل کرتے ہیں، میں ریاست کا نمائندہ ہوں، وفاق کے مسائل بتائیں تاکہ انہیں حل کر سکوں۔ پاک افغان سرحد سے خوارج کے گروہ کی در اندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا، توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دے گی۔ صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے، سردوں میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا۔ استور اور گوپس میں -4، گلگت اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سوات کی وادی کالام میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی، سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا، ٹھنڈے ٹھار موسم کا لطف اٹھایا۔ حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری، 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید ہوئے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے لیے آج اسرائیلی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ جنگ بندی کے امکان پر خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت 2.5% کم ہو کر $73.2 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی WT خام تیل کی قیمت 2.6% کم ہو کر $69.2 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی دہشت گردی کا شکار غزہ والوں پر نئی مشکل آن پڑی۔ 2 دن سے جاری بارش سے درجنوں علاقے زیر آب آ گئے، 10,000 خیمے بہہ گئے۔ خان یونس، دیر البلا اور رفح میں سیلاب سے 4.5 لاکھ افراد متاثر۔ بے گھر افراد کو موسم کی سختی کے ساتھ خوراک کی قلت کا بھی سامنا۔ فلسطینی حکام نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کر دی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا ریلیف مل گیا۔ 2020 کے الیکشن میں مداخلت کا کیس ختم۔ عدالت نے اسپیشل کونسل کی درخواست قبول کرتے ہوئے انتخابی بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا۔ پروسیکیوٹر نے خفیہ دستاویزات کا مقدمہ بھی خارج کرنے کی اپیل کی۔ کہا آئین کا تقاضا ہے صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا سے درآمدات پر 25%، چین سے آنے والی اشیاء پر 35% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ کہا 20 جنوری کو دستخط کر دوں گا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ گروپوں میں خونی تصادم، ڈھاکہ کی سڑکیں پھر میدان جنگ بن گئی۔ طلبہ کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے تشدد، حکام نے بتایا 3 کالج کے طلبہ تنظیموں میں جھڑپیں ہوئیں۔ ڈاکٹر محبوب الرحمان ملا کالج کی انتظامیہ نے اپنے 3 طلبہ کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ پرتشدد واقعات میں 100 سے زیادہ طلبہ زخمی ہیں۔ کشیدگی کے باعث پولیس کی بھاری نفی تعینات کر دی گئی۔ اور کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی مدھوبالا سفاری پارک منتقل، ہتھنی کو کنٹینر میں سفاری پارک لایا گیا، خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ سفاری پارک میں مدھوبالا کی بہنیں سونیا اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں۔ میئر کراچی کا کہنا ہے مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کرنے کا سہرا فورڈ پوس کو جاتا ہے۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز جاری، پاکستان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان بلائنڈ ٹیم نے 146 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کیا۔ محمد صفدر نے 42 اور نعمت اللہ نے 34 رنز کی اننگ کھیلی۔